کیا نماز میں سلام کے بعد سر کو دائیں اور بائیں جانب گھمانا صحیح ہے؟ اگر موبائل نجس ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟ خواب میں نامحرم کو چھونا کیسا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب کی آج پہلی شب جمعہ ہے، جسے فرشتوں کے درمیان لیلۃ الرغائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس میں بعض اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ جس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام اعمال کو بجا لائیں۔ ناظرین کرام، 5 رجب المرجب وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہمارے 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اس عظیم اور پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: العجب صارف عن طلب العلم داع الى الغمط والجہل۔ خود پسندی یعنی غرور علم کی راہ میں رکاوٹ ہے اور انسان کو حقارت اور جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4 کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا کمنٹ لکھیں اور اس کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی ای میل ID کے ذریعے سے بھی ہم سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کیا نماز سے پہلے اذان دینا ضروری ہے؟ نہیں، نماز سے پہلے اذان دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا ہو تو کیا ایسے تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اسی تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھے گا۔ کیا قبرستان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور عبادات میں مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی چیز نجس ہو جائے جسے ہم دھو نہیں سکتے ہوں اور جس کا دھونا ہمارے لیے نقصان دہ ہو، جیسے کہ موبائل، تو ایسی صورت میں ہم اسے کیسے پاک کریں؟ اگر موبائل وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نجس ہو جائیں جو پاک کرنے سے خراب ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ حتی الامکان پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر پاک کرنا ناممکن ہو یا پاک کرنے سے واقعی نقصان ہو تو ایسی صورت میں ایک راستہ تو یہی ہے کہ آدمی اس کو اسی حالت میں استعمال کرے، لیکن جن جگہوں پر طہارت شرط ہے وہاں خیال کرنا پڑے گا، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ موبائل وغیرہ کا پاک ہونا شرط یا واجب نہیں ہے۔ بالفرض اگر نجس ہیں تو کوئی شرعن اس میں قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خیال کر رہا ہے کہ وہ گیلا ہے اور دوسری جگہ نہیں لگ رہا ہے، یعنی احتیاط اگر کر رہا ہے، لیکن اگر نجس ہے اور اس کی طہارت نہیں ہو پا رہی ہے تو آدمی کوشش کرے کہ اس کے اوپر ایسا کور وغیرہ لگا لے جس سے ہاتھ مس نہ ہو۔ لیکن پہلی صورت یہی ہوگی، کوشش کرے پاک کرنے کی۔ اگر پاک کرنا ناممکن ہو یا واقعی نقصان ہو تو ایسی صورت میں اس کو استعمال کرے، البتہ احتیاط کرے کہ اس کے اوپر ہاتھ وغیرہ نہ لگنے پائے یا کوئی چیز نہ لگنے پائے جبکہ گیلی ہو۔ اگر سوکھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور نجس ہے تو اس سے نماز پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، چونکہ بعض جگہوں پر جہاں پر طہارت شرط ہے، ضروری ہے، لازم ہے، ان میں سے نماز ہے، ورنہ عام حالات میں واجب نہیں ہے۔ طہارت اس وقت واجب ہوتی ہے جب کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر آ جائے جس کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت ضروری ہے۔ تو ایک راستہ یہی ہے کہ آدمی حتی الامکان کوشش کرے گا پاک کرنے کی۔ اگر ان اوزار کو نکال کر یا اس کو کھول کر پاک کیا جا سکتا ہو، پاک کرنا ممکن ہو تو اس طریقے سے پاک کیا جائے گا۔ اگر ممکن نہ ہو اور یا واقعا نقصان ہو تب ایسی صورت میں اس کو اسی طریقے سے استعمال کرے گا، البتہ احتیاط کرے گا کہ ہاتھ وغیرہ نہ لگے۔ اور اس احتیاط کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسا کور وغیرہ چڑھا لیں کہ طری ہونے کی صورت میں اور گیلا ہونے کی صورت میں ہمارا ہاتھ یا کپڑا وغیرہ مس نہ ہو، چونکہ اگر گیلا ہوگا کوئی جہاں پہ لگے گا وہ چیز نجس ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اعمال لیلۃ الرغائب کے سلسلے سے ہماری ایک بہترین ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ذیشان حیدر بھائی نے لکھا ہے: اللہ ہم سب کو توفیق دے ان اعمال کو بجا لانے کی۔ سبیل میڈیا کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کی اس محنت کو قبول کرے اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے اعمال لیلۃ الرغائب کو بجا لائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے تمام اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کے ثواب میں بھی شریک ہو سکیں۔ اس رات میں نماز لیلۃ الرغائب کی بہت تاکید کی گئی ہے، جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو یہ نماز پڑھے گا پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ قیامت کے دن
وہ 700 اپنے خاندان والوں کی شفاعت کرے گا اور قبر کی پہلی رات کی تمام سختیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس رات کے اعمال اس طریقے سے ہیں۔ نماز میں سلام پڑھنے کے بعد سر کو دائیں بائیں جانب گھمانا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں مراجع کرام کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ داہنی اور بائیں جانب سر گھمانا، اسے فقہ کی زبان میں التفات فی السلام کہتے ہیں۔ مراجع کرام کے نظریات مختلف ہیں۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا فتویٰ یہ ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ داہنی جانب اور بائیں جانب آخری سلام میں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سلام میں داہنی اور بائیں طرف اگر انسان اپنا سر گھما رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل اور معنی نہیں ہے نماز کے لیے، نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو وہ مستحب کے عنوان سے انجام دے رہا ہے کہ یہ مستحب ہے یہ کام، تو آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ عمل، اس کا استحباب ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لیکن اسی کے مقابل میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جماعت اور وہ فرد یا وہ افراد جو فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ آخری سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آنکھ یا ناک کے کنارے سے داہنی طرف اشارہ کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ قبلے سے منحرف نہ ہونے پائیں۔ اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بائیں جانب کوئی نہ ہو، ممکن ہے آدمی ایسی صف میں کھڑا ہو جہاں بائیں طرف دیوار ہو یا اسپیس خالی ہو، جگہ ہو، کوئی نہ ہو اس کے بغل میں، تو اس شخص کا وظیفہ بھی وہی ہوگا جو امام جماعت اور فرادہ پڑھنے والے شخص کا، یعنی اپنی داہنی طرف وہ آنکھ سے یا ناک کے کنارے سے اشارہ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جماعت کے درمیان میں ہو، جماعت میں ہو، بیچ میں ہو، یعنی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے داہنی طرف بھی لوگ موجود ہوں، بائیں طرف بھی لوگ موجود ہوں، تو یہ پہلے وہی کام کرے گا جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے، یعنی امام جماعت اور فرادہ والے لوگوں کی طرح سے وہ داہنی طرف پہلے اپنے آنکھ کے کنارے یا ناک سے اشارہ کرے گا اور اس کے بعد سلام پڑھے گا، وہی آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے پھر وہ اپنی آنکھ یا ناک کے کنارے سے بائیں جانب بھی اشارہ کرے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس ثواب کے کام میں شریک ہوں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواب میں نامحرم کو چھونا کیسا ہے؟ اگر آپ خواب میں کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا یا اس سے کسی بھی قسم کی کسی کیفیت کے حوالے سے شرعی حکم پوچھ رہے ہیں تو شریعت میں اس بارے میں کوئی بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ خواب ایک فعل مکلف نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی حکم لگایا جائے۔ ویسے بھی وہ تمام افعال اور اعمال کے جو انسان بے اختیار کیفیات میں انجام دیتا ہے اس کو جو ہے وہ فعل مکلف سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ مثلا سوتے میں ایک شخص نے کوئی کام انجام دیا جس سے وہ بے خبر ہے تو اس کا دین میں کوئی حکم نہیں ہے، یا بے ہوشی کے عالم میں، یا انسان پر کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ عقل کا کوئی جنون کا دورہ پڑتا ہے اور وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کا جہاں پر بھی انسان کا اختیار ختم ہو جائے وہاں پر کوئی حکم شرعی جاری نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک حالت خواب ہے۔ اب خواب جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن کی کوئی انعکاس ہی ہوتا ہے، یا انسان کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات کا انعکاس ہوتا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی سچا خواب ہو تو کوئی پیغام ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز یعنی اس طرح کی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا چونکہ یہ فعل مکلف با اختیار نہیں ہوتا، لہذا اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ موت کے بعد کیا مرحومین ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے فوراً جانا صحیح ہے؟ نماز ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔